اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ اب دیکھیے وہاں سے جب نکالا گیا ہے آپ کو معلوم عمر فاروق جد عرب سے نکالا ان کو حجاز سے نکالا. آپ کو یاد ہوگا کہا کہ جو بھی جتنا لے جا سکتے ہو سامان لے جاؤ, جتنا لا سکتے ہو اپنے اس پر لاد کر لے جاؤ, اور سواری فراہم کی. اگر کرایہ بھاڑا نہیں رہا دیا ہے فراہم کیا حضرت عمر فاروق نے, ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ کو مئو جہاں رہے ہیں ایسا نہیں کہ کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو, کہیں کہا گیا نہیں, کہیں نہیں کہا گیا ہے. تو ان کو امن اتنا نصیب ہوا ہے, مگر انہوں نے ہمیشہ غداری کی, ہمیشہ بے وفائی کی ہے, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, دشمنوں کے ساتھ وہ مل کر مسلمانوں کے بن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی ہے, اور آج تک یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ عیسائیوں کے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے مسلمانوں کے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے ان کے وہ دشمن. قرآن میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى الیہود علی شیء, یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن یہ آج جو ہے اسلام دشمنی میں یہ دونوں متحد نظر آ رہے ہیں, مگر اکٹھے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا, اگر مسلمان نہ رہے سامنے نا تو یہ سب لڑیں گے. ایسا نہیں کہ خود منافقین کے سلسلے میں آتا ہے نا, تحسبہم جمیعا, ان کے جو دوست ہیں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, ان کے بھی یہی حال ہے. تو یہ بات ہوئی صاحب کہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ یہود مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. حالانکہ مسلم حکومتوں نے ان کو خوب نوازا. آپ سمجھ لیجئے مسلم حکومتوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی. ایرانیوں نے ظلم کیا, جی ہر ایک نے ظلم کیا, تباہ کیا ان کو, لیکن جو ہے مسلمانوں نے ان کو جو محفوظ رکھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے اے مسلمانوں, تم مسلمانوں سے قریب تر کسی قوم کو پاؤ گے تو ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ ہیں, نصارہ کس کو بولیں گے صلاح بھائی؟ عیسائی کو. کیا عیسائی ہیں ہم سے قریب؟ ہم سے قریب ہیں؟ نہیں قریب ہے, بالکل قریب نہیں ہے. ان کی دشمنی یہودیوں سے زیادہ بڑی ہوئی, آپ سمجھ لیجئے گا. ان کی دشمنی جو ہے صلیبی جنگیں کس سے ہوئی ہیں؟ ہاں عیسائیوں سے ہوئی, نصارہ سے ہوئی. عیسائیوں سے کہیے مسیحی دنیا سے ہوئی صلیبی جنگیں. یہ بھی ہم کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں, کہیں نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھیے کہیں برداشت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ان کی دشمنی ان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اور ریشہ دوانیاں کرتے ہیں, طاقت ان کے پاس ہے. انہوں نے ہر جگہ جو ہے ظلم کیا ہے, ذبح کیا ہے. اندلس میں بھی کیا, جہاں ان کو موقع ملا ہے مسلمان قتل عام کیا ہے. ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا ہے. تو کیا مطلب؟ قرآن مجید جو خبر دے رہا ہے ان کی سیرت کے داخل غلط ہے؟ بولیے غلط ہے؟ سوال ہے نا, غلط ہے کیا؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. یہ کون سے ہیں؟ وہ مسیحی نہیں, وہ عیسائی نہیں ہیں. یہ مسیحی نہیں جن کے سلسلے میں یہ خبر دے رہا ہے قرآن مجید. یہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں. یہ عیسائی جو دنیا ہے اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتی, آپ سمجھ لیجئے گا. یہ نصارہ نہیں کہتے, بلکہ نصارہ وہ اگالی سمجھتے ہیں. نصارہ اگالی سمجھتے ہیں, وہ یہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. تو نصارہ کون تھے؟ سوال ہے یہ. نصارہ کون؟ ہمارے مفسر فرمائے شمعون کے پیرو تھے. یہ شمعون کے پیرو ہیں یہ نصارہ, اور وہ اسلام میں داخل ہوئی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ قسیس اور رہبان لا یستکبرون, ان کے اندر غرور نہیں تھا, گھمنڈ نہیں تھا. یہ تارک الدنیا لوگ تھے, فقیر لوگ تھے. اس وجہ سے استکبار اور غرور نہ ہونے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی. اسلام جب پھیلنے لگا حضرت عمر کے زمانے میں, تو کہاں تک پھیلا؟ عمر کے زمانے میں کہاں تک پھیلا؟ لیبیا تک پھیل گیا, افریقہ تک.
افریقہ تک، بالکل صحیح ہے، افریقہ تک پہنچ گیا، سندھ تک پہنچ گیا، مشرق یہ مشرق میں سندھ تک، ادھر افریقہ تک پہنچ گیا۔ یہ سب کون سے، کس کے علاقے تھے؟ نصارہ کے تھے، سب نصارہ ہیں، سب داخل ہوئے ہیں اسلام میں۔ اسلام جتنے جن کی تعریف خواہ مجید کر رہا ہے سب داخل ہوئے اسلام میں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں باقاعدہ یہ اسلامی فوج کے ساتھ مل کے لڑتے تھے۔ کیوں؟ ان علاقوں میں عیسائیوں نے بھی معمولی ظلم نہیں ڈھایا تھا، وہاں ظالم نہیں تھے وہ لوگ۔ ادھر جو ہے کسرا ایرانی بھی ظلم ڈھا رہے تھے، ادھر قیصر بھی سب مظالم ڈھا رہے تھے۔ جرجس زیدان بڑا مشہور محقق مستشرق ہے، اس نے اعتراف کیا کہ ادھر جو ہے ان کے قیصر کے زمانے میں جو قیصر تھا اس کے زمانے میں جو ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں نے نجات دی، مسلمان مظالم سے بچایا ان کو۔ تو یہ بات ہوئی، آپ یہ دیکھیں گے ادھر جو پھیلا اسلام ہے یہی سب داخل ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا بیان جو ہے غلط بیانی پر مبنی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ البتہ یہ جو دشمنی کر رہے ہیں، یہ جو مسیحی دنیا جو دشمنی اس وقت کر رہی ہے وہ اسی بنیاد پر کرے گا۔ یہ سب علاقے ہمارے تھے، شام ہمارا تھا، مصر ہمارا تھا، فلسطین ہمارا تھا جی، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہاں لے لیا، روم تک لے لیا۔ عیسائیوں کا پایا تخت کون تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حافظ صاحب، عیسائیوں کا پایا تخت کہاں تھا؟ خواجہ صاحب، عیسائیوں کا پایا تخت کہاں تھا؟ پایا تخت پایا تخت کون تھا؟ قسطنطنیہ تھا پایا تخت۔ رومیوں کا پایا تخت جو تھا قسطنطنیہ تھا جی، استنبول تھا، وہی پایا تخت تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جی محمد سلطان، محمد فاتح سلطان الثانی نے کیا کیا؟ فتح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشگوئی کی تھی، خوشخبری دی تھی، جو وہ جو ہے جو اس کا فاتح ہوگا جی، جو فاتح ہوگا اس کے لیے انعام وغیرہ جو روایت میں آیا ہوا ہے ہر ایک جی، ہاں نعم الامیر امیر، اس کی تعریف کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا کیسے فتح کیا جائے، امیر معاویہ، پھر اس کے بعد یزید، سب نے پوری کوشش کی، 800 سال تک آپ سمجھے کوشش کی جاتی رہی اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن نہیں، کامیابی نہیں ملی۔ محمد سلطان نے اس نے جو ہے وہ پورا اس نے اپنا جائزہ لیا کہ کیا کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ نے وہ سب کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دنیا کی تاریخ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کشتی کو خشکی پہ چلایا اس نے، دنیا کی تاریخ۔ ہاں، اور چونکہ انہوں نے دیکھا تھا اس میں وہ جو ایک راستہ تھا نہر کا، اسی پر انہوں نے پہرے بٹھا دیے تھے، جو بھی جاتا تھا وہاں جو ناکام ہو جاتا تھا تو خشکی پہ چلایا، اور ایک رات کے اندر اب پہنچ گئے۔ تقریباً جو ہے 12-13 کلومیٹر ہے، شاید وہ 12-13 کلومیٹر ہے، اس میں انہوں نے چلایا، لکڑی بچھائی اور اس پر چربی کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے۔ ہاں، سلپ کراتے ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں جب ان کا پایا تخت چلا گیا ہے تو آج تک ان کو بھولے نہیں، آپ سمجھ لیجئے آج تک بھولے نہیں ہیں، ہم سے انتقام لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ آپ خوش فہمی مبتلا نہ ہوئیے ان سے۔ یہ تو ہم جیسا حافظ سادہ، ہمارا سادہ لوگ ہی ہماری ہے، ہم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمان کو بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے بتا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا، چلیے حافظ صاحب، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں کہ رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ کون سورہ چل رہی ہے؟ سورہ مائدہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، شہداء للہ،
یہ کہتے ہیں اے رب ہمارا نام لکھ لیے، شہادت دینے والوں لکھ لیجئے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. دیکھیے مما عرف من الحق، عرفان کے معنی ہم بتا چکے، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں آپ لوگ. مما عرف من الحق، جب وہ سنتے ہیں اس پیغام کو جو رسول یا نازل، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. کیوں آنسو رواں ہوتے ہیں؟ مما عرف من الحق، پہچاننے. تو عرفان کے معنی کیا ہیں؟ آگے. ان کا نام کیا ہے آپ کے؟ وہ کل تھے ہم لوگ ساتھ، نام کیا ہے؟ وہ شیخ ظفر صاحب. شیخ ظفر صاحب. عرفان کے معنی عرفان معنی معرفت. شجاع صاحب بولے معرفت. معرفت کے معنی، معرفت کے معنی بھی تو وہی عرفان کی معرفت کہہ دیا آپ نے، بات تو وہی ہوئی. ادراک، پہچان، جاننا. دیکھیے کچھ الفاظ ہیں جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے، جیسے معرفت ہے، علم ہے، فقہ ہے، شعور ہے، پر سارے بتایا تھا ہم نے آپ کو، بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. عرفان کہتے ہیں یا معرفت کہتے ہیں غور و تأمل کے بعد جاننا. غور و تأمل کے بعد جاننا. انہوں نے غور کیا، ایسا نہیں کہ یوں ہی یہ لوگ اندھے بہرے نہیں. لم یخروا علیہ الصم وعمیانا، اندھے بہرے بلکہ نہیں گر پڑے ہیں قرآن مجید کے سامنے، نہیں. نبی سے مما عرف من الحق، خوب غور کیا، تأمل کیا، گہرائی میں ڈوبے، اور ڈوبنے کے بعد انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی، جس کی خبر حضرت موسیٰ نے دی تھی. یہ وہی نبی ہے جس کی دعا ابراہیم نے کی تھی. یہ معرف میں سب شامل ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے یوں ہی لوگ تھے، نہیں. عرفان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، خوب اچھی طرح پہچانتے تھے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے ان کو بدلہ دیا. چلیے بما قالوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. محسن کے معنی احسان کرنے والا، مطلب بہت احسان. ہاں بہت احسان. احسان کہتے ہیں کسی کام کو اچھے انداز سے کرنا، یہی نا. تو یہ محسن ہے، محبوب نہیں، محسن. محسن ان کو کہیں گے جن کا عقیدہ بھی اچھا ہے، اپنے عقیدے کو بہتر بناتے ہیں اور اپنا عمل بھی بہتر بناتے ہیں. محسن جن کا عقیدہ بھی بہتر ہے، حسن عقیدہ بھی حسن عمل بھی ہے. صرف عقیدہ کام نہیں کر رہا ہے، عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے. اور فعل دونوں حسین ہیں ان کے، دونوں کو انہوں نے جو ہے اچھا بنایا ہے. چلیے والذین، اب ان کے بالمقابل ہیں والذین کہاں وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق. اب ایک لفظ میں جو وہ اس جو ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ مقابل پر اہل ایمان جہاں تذکرہ کرے گا وہیں اہل کفر کا تذکرہ کر دیتا ہے. اب آگے دیکھیے، اب خطاب کن لوگوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. ترجمہ پڑھیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. بس اب یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے، ٹھیک ہے. اس خطاب میں سب سے پہلے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. اوپر سے کیا تعلق اس کا؟ یہودیوں نے بہت سارے حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا. بہت یہودیوں نے، طاہر صاحب اوپر یہود کا تذکرہ چل رہا تھا کیا؟
नसारा का तज़किरा चल रहा है, तज़किरा नसारा का है। इस वजह से अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ ईमान वालो उन चीज़ों को तुम हराम न ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराया है। यानी कुछ वाज़ेह कीजिए थोड़ा सा, ये ऊपर से तज़किरा जो चल रहा है नसारा का तज़किरा था ना, फिर उसके ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम, अब दस रब्त बताइए हमको। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में ऐसा है कि देखिए इनकी तारीफ़ की गई कि नहीं, इनकी तारीफ़ हुई है कि नहीं? हाँ हो तारीफ़। तो कहीं मुसलमान को हिदायत दी जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि इनसी मोहब्बत जो है ना, कहीं तुम भी वो हरकतें करने लगो। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बोलिए मुस्तफ़ा साहब। इम्कान है वो, अगर ऊपर से अगर जोड़ेंगे तो। अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री जो है मशहूर आलिम दीन है मिस्र के, ऊपर से जोड़ते हुए कहते हैं कि यहाँ उनको कहा जा रहा है कि मुसलमान, चूँकि मुसलमानों को अक़ीदत है बैन क़िस्स व रुहबाना, जब अक़ीदत हो गई तो आप जानते हैं गालिब नदीम यार से आती है बूए यार। हाँ आती है, ज़रूर आदमी मुतासिर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये मुशरिकीन के साथ रहने की वजह से ये शिर्क मुब्तला हो गया अहले किताब। बार बार क़ुरान मजीद कहता है ना, बार बार क्यों मुश्रिक हो गए? क्योंकि उनसे दोस्ती थी इनकी, माहौल का असर पड़ता है। तो यही जो है तुम्हारी दोस्ती उनसे कुर्बत की वजह से ऐसा ना हो कि तुम भी क्या करने लगो, हाँ हलाल चीज़ों को हराम ठहराने लगो। तो हमेशा ये जैसे ये कौन कहता है? अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री। लेकिन ये सूरह कौन से चल रही है? सूरह मायदा चल रही, ठीक है ना। सूरह मायदा का आगाज़ कहाँ से हुआ है? उक़ूद से। पहली आयत क्या है? औफ़ू बिल उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुम, तुम्हारे लिए सारे जो है चौपाई यानी मवेशी हलाल किए गए। अब उसकी तफसील कर रहा है यहाँ। ये कुरान मजीद की खुसूसियात हैं, समझ गए कि नहीं आप? कुरान मजीद जो मरकज़ी मज़मून का यही है, तुम उनको हराम न ठहराना जिसको अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है, हलाल ठहराया है। ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम। दूसरी बात ये है, आप अगर देखेंगे तो जो नसारा की जो ख़राबी थी, वो उनकी ख़राबी ये है कि हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। ज़ुहद, तक़वा, तहारत, रज़ा इलाही, यही तो इसी की खातिर क्या करते हैं वो? क्या किया उन्होंने? हलाल चीज़ों को भी हराम करा दिया है। हाँ तो ऐसा नहीं, या वला तातदू में क्या चीज़ है? हद से तजावुज़ न करना। ये इशारा किधर है? ये तो हो गया नसारा ने हलाल चीज़ों को हराम किया है, ये गुलू फिद्दीन, समझ गए आप? यानी जिसको कहते हैं इफ़रात व तफरीत। हलाल चीज़ें हैं उनको इंसान क्या करे? हराम ठहरा दे। वला तातदू, और हद से तजावुज़ न करना, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? यानी हराम चीज़ों को हलाल न ठहराओ। दूसरे लफ्ज़ों में कुरान मजीद बड़ी इख्तिसार, बड़ी जामियत के साथ नसारा के गुलू से बचा रहा है और यहूद की सरकशी से बचा रहा है। उन्होंने जो कुछ किया दीन में, क्या है? ढिठाई थी उनकी हद से ज़्यादा कि हराम चीज़ों को भी उन्होंने हलाल कर लिया है और इन्होंने हलाल चीज़ों को हराम। दोनों गलत है इस्लाम में, दोनों गलत है। इस वजह से यहाँ वाज़ेह हिदायत दी जा रही है। और ये सूरह आखिरी सूरह है। मुसलमान कहा जा रहा है कि मुसलमान ऐसा मत करना, हरगिज़ मत करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यिबा, मुसलमान जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको खाओ। सूरह के बिल्कुल शुरू अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात है ना, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात।
اس کے دیکھ کے پھر یاد ہو رہا ہے اسی کے جو بالکل سورہ کے شروع میں کہا گیا تھا. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب چلیے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. چلیے تم لوگ جو محمل قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. بس کیجیے. یہاں سے قسموں کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ بے جوڑ سی بات لگ رہی ہے. شیخ طاہر صاحب بے جوڑ سی بات لگ رہی ہے. کیا یار قسموں کا ذکر کیوں آ گیا؟ قسم کھانے کی عادت. اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات سے اصل جو صورت تھی آپ سمجھیے، اصل صورت اس کا جو پیغام تھا یہاں تک تھا. کہاں؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم تک. اب یہاں سے جو باتیں آگے آ رہی ہیں بالکل آخر تک جو باتیں آ رہی ہیں یہ سب تفصیلات ہیں. کس کی؟ پیچھے کی جو باتیں انہیں کی تفصیلات ہیں. اب کوئی نیا حکم نہیں آ رہا ہے. اور تو اب یہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ابھی احلت لکم بہیمۃ الانعام شروع میں کیا کہ اس کی تفصیل ہے. اب لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم جو ہے آپ دیکھیں گے کہ قسموں کے سلسلے میں ایک ہدایت آ چکی ہے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں ہدایت آئی کہ لغو قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا. اتنی بات تھی نا. لیکن سوال یہ ہے کہ لغو قسمیں نہیں ہیں، کوئی دل کے ارادے پختہ ارادے کے ساتھ کوئی قسم کھاتا ہے تو وہاں بھی تھا کہ تم کو مواخذہ اللہ کرے گا اگر تم نے پختہ قسم کھا لی، دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھا لی، تاکید کے ساتھ تم نے قسم کھا لی اور توڑ دیا تو پھر اللہ مواخذہ کرے گا. کیا مواخذہ کرے گا اللہ؟ وہاں کچھ ہے سورہ بقرہ میں؟ نہیں، کچھ نہیں. اس کی وضاحت یہاں ہے. اب کوئی اور سورہ آنے والے نہیں ہیں حافظ صاحب. سورہ مائدہ آخری سورہ احکام سورہ ہے. اس سے جو دوسری صورتوں میں جو مسائل تھے غیر واضح مسائل تھے، ٹھیک ہے نا، جو مجمل تھے ان کو کیا اب کھول رہا ہے. تو سورہ بقرہ والے جو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم اللہ غفور حلیم، اتنا بیان تھا وہاں. اس کی یہاں وضاحت ہو گیا. اگر کسی نے توڑ دیا اور اس قسم کو توڑ دیا جو قسم اس نے کھائی ہے دل کے ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کھایا ہے اور اس نے توڑ دیا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اس کی وضاحت یہاں آ رہی ہے. چلیے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کھانا کھلانا ہے. اور وہ کھانا ہوگا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. ایسا نہیں کہ مسکینوں کو یوں ہی کھلا دو. روزانہ تم کھاتے ہو پایا اور نہاری کھاتے ہو ان کو وہی جو دال روٹی اٹھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے اور اسی طرح ان کو کپڑے پہناؤ اور ایک غلام کو آزاد کرو. اب دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے غلام تو اگر نہیں غلام نہیں ہے نا پھر نیچے اترتا ہے. فمن لم یجد، جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ وہ کپڑے بنا نہ مسکینوں کھانا کھلا سکتا ہے تو پھر کیا کرے ہو؟ 3 روزے ہیں، وہ بھی صرف 3 روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کفارہ ہے جب تم قسمیں کھاؤ. اور قسمیں کھاؤ، کھانے پر نہیں، قسمیں کھاؤ اور توڑ دو. قسمیں کھانے کے بعد توڑ دو تو پھر یہ تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پر پیش کرتا، بیان کرتا. وضاحتی بیان ہے یہ دیکھیے یبین اللہ کہہ رہا ہے. یبین اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرتا ہے. مطلب اس کے اور وضاحت کیجیے. واضح کرتا ہے مطلب کھولتا ہے. کب کھولتا ہے؟ یعنی تبیین آیات قرآن مجید کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے. کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی مجمل حکم رہتا ہے اس کو واضح کرتا ہے، اس کو تبیین آیات. اب آپ دیکھیں وہ
جہاں روزے کا بیان کیا گیا ہے نا اس میں سورہ بقرہ میں، جی اس میں ہے نا فَوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر اس کو أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُم، ہے نا. پھر آخر میں کیا ہے یبین اللہ. اب آپ دیکھیں گے اوپر سے جو بیان آ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، یہ بات کی آیت ہے، اس وقت نازل نہیں ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد نازل ہوئی ہے، کچھ مسائل پیدا ہوئے تو اس کی وضاحت ہوئی. تو قرآن مجید جو ہے پہلے مجمل حکم ہوتا ہے، پھر اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو تبیین بولتے ہیں، تبیین آیات. تو سورہ بقرہ میں زیادہ مجمل حکم تھا کہ لغو قسموں پر جو ہے اللہ گرفت نہیں کرتا. البتہ اگر کوئی دل کے ارادے کے ساتھ عزم کے ساتھ قسم کھاتا ہے اور توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ مواخذہ کرے گا. یہاں بتائیں کیا مواخذہ کرے گا، مواخذہ کیا کرے گا، تو وہاں اس کی تفصیل آ گئی، اس کی وضاحت ہو گئی. اب یہ وضاحت جب آ گئی تو ظاہر ہے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں، یہ نعمت ہے نا. عبداللہ یہ سورہ کون چل رہی ہے، مائدہ ہے، اور اس سورہ مائدہ میں وہ آیت ہے الیوم واتممت علیکم نعمتی، اتمام ہے، اس نعمت کا اتمام ہو رہا ہے. اگر اس کی وضاحت نہ ہوتی تو اتمام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے یہاں کا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، تبیین ہو رہی وضاحت لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت ہے یہ. چلیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور بانسی کے سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہوگی. یہ ہم نے بتایا تھا یہ سورہ کب نازل ہوئی، سن 10 ہجری میں، ٹھیک ہے. صحابہ کرام کہاں ہیں، عرفہ ہے. یہ بات بار بار میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے شراب کا تذکرہ قرآن مجید میں یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہے، پہلے کوئی خاص حکم آیا ہے کیا، نہیں، حکم نہیں آیا. آپ دیکھیے پہلے جیسے سورہ بقرہ میں ہے، کیا ہے، لا تقربوا الصلاة، نہیں سورہ بقرہ میں ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، بس نا. وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے سلسلے میں، اے نبی کہہ دو دونوں میں قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. واثمہما اکبر، کچھ اس میں فائدے ہیں تم کو نظر آ رہے ہیں، کچھ فائدے مگر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تم عقل رکھتے ہو، تم ہمیشہ دیکھو اس میں فائدہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. عقل مند انسان تو دیکھتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو اب وہ دیکھتا ہے پرسنٹیج جو ہے کیا ہے، اس میں تناسب دیکھتا ہے. تم دیکھ لو کہ غور کرو کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے. قامجی کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نقصان اس کے نفع کے مقابلے میں زیادہ. اتنی بات بتائی تھی نا، ابھی کھولا نہیں کچھ، بس اتنا کہا ہے. ذہن کو تیار کر رہا ہے. کیوں ذہن کو تیار کر رہا ہے ظفر صاحب، ذہن کو تیار کر رہا کیوں، ٹھیک ہے قطعی حکم آنے والا. اور بھی بتائیے. اچھا سنیے، ہاں بند نہیں کیا، شراب کو فوراً نہیں بند کر رہا ہے. کیوں نہیں بند کر رہا ہے، بتدریج بند کر رہا ہے. ایک ہی میں مجلس نہیں کر دیا. اس کے بعد دیکھیے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. یہی نے کہا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. کب، نشے کی حالت میں، نماز قریب نہ جاؤ وانتم سکارا. وہاں بھی دیکھو حکم نہیں صاف، بس یہ ہے کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو. اتنی بات ہے نا، ابھی باقاعدہ حرمت نہیں. وہاں بھی بس یہ کہا کہ یہ عبادت کام ہے، شراب پی کر جو ہے مت پڑھو. اور وہاں تو کہا کہ دیکھو دونوں میں یہ جو ہے دونوں میں جو ہے دیکھو نفع کیا ہے نا. تمہارا عقیدہ ہے نا کہ اس میں کچھ فائدے بہت ہیں. فائدے کیا تھے آپ لوگوں کو بتا. تو فائدہ کیا سمجھتے شراب میں، نسیم صاحب، شراب میں فائدہ کیا تھا،
پیتے تھے، عربوں کی خاص بات تھی، پیتے تھے اور پینے کے بعد فیاض سخاوت کرتے تھے۔ جب وہ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھتے تھے، جوا کھیلنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ادھر جو ہے تیر جو پھیلاتے تھے اپنا، ہاں، اور 5 کے تیر جو ہوتے تھے، اور پھر یتامہ مساکین کے لائن لگ جاتی تھی، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے جم کر یہاں۔ تو جب یہ جیتتے تھے، پیتے تھے، پینے کے بعد خوب سخاوت، خوب فیاضی۔ تو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ بھائی جوا شراب سے بچو، تو ان کے اندر یہ جذبہ پاری رہی، یہ کار خیرم خدمت خلقان کام انجام دے رہے تھے، اس سے یہ تو بند ہو جائے گا۔